میں سب سے پہلا سوال ہی پوچھنا چاہوں گا کہ کسی بھی ادارے کی ترقی، عروج اور اس کو اقبام عروج تک لے کے جانے کے کئی نسخے کتابوں میں موجود ہیں، لوگ ڈسکس کرتے رہتے ہیں، یوٹیوب بھری پڑی ہے. لیکن میں چاہ رہا تھا کہ بالکل الٹ بات کی جائے. کسی بھی ادارے کو تباہ و برباد کرنے کے آسان طریقے کیا ہیں؟ دراصل میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی پریکٹس میں آپ نے جو دیکھا، آپ کے جو مشاہدات ہیں، جو آپ نے پڑھا، جو ادارے زوال کا شکار ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے ادارے بنے، میں نام نہیں لوں گا تاکہ کوئی مائنڈ نہ کر جائے، ہماری آنکھوں کے سامنے کئی ایسے بزنس فیملیز ہیں، کئی ایسے ادارے ہیں جن کے بڑے نام تھے ہر شعبے میں نے دیکھے ہیں، اور اس کے بعد کسی کو خبر بھی نہیں، اور وہ ایک عجائب گھر کا، ایک میوزیم کا، ایک یادوں کا حصہ بن گئے کہ یہ کبھی موجود ہوتے تھے، اور لاہور میں گزرتے ہوئے کسی شہر میں گزرتے ہوئے یہاں پر ان کا ہیڈ آفس ہوتا تھا. اب وہ کچھ بھی ان کا باقی نہیں ہے. جو ادارے زوال کا شکار ہوتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، ایسی کون سی غلطیاں کرتے ہیں کہ تباہی ان کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے؟ قاسم شاہ صاحب، ایک چیز جب آدمی ایکسپیرئنس کرتا ہے تو بڑا حیران ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایک بزنس کمیونٹی ہے، میمنز. آئی ہیو گریٹ ریسپیکٹ فار دیم. ان کو رب تعالیٰ نے ایک وین وضعیت کی ہوئی ہے. وہ کہیں ان بورن ہے، وہ لی بھی نہیں کہیں سے، سیکھی بھی نہیں ہے، ایکوائرڈ نالج نہیں ہے. وہ غالباً ان بورن ہے، اللہ کی طرف سے وضعیت ہے. اسی طرح ایک اور ہمارے یہاں بزنس کمیونٹی ہے، ان کی بہت عزت میں کرتا ہوں، بڑے کامیاب لوگ ہیں. چنیوٹ کے شیخ، یہ مشہور ہیں بزنس کے لیے. آپ کے سیگلز ہیں، مگھوز ہیں، کریسنٹ گروپ کے لوگ ہیں. یہ سب ان کا تعلق اسی برادری سے ہے. لیکن دونوں کے کام کرنے کے انداز میں بڑا فرق ہے، میمنز کے اور چنیوٹ برادری کے. میمنز کے اندر معلوم نہیں کس طرح سے یہ ویژن پیدا ہوئی ہے کہ ہمارا اصل ایسیٹ، ہمارا کیپٹل یا میٹیریل ایسیٹس نہیں ہے، بلکہ ہمارا اصل ایسیٹ ہماری ورک فورس ہے. جو ہماری ٹیم ہے وہ ہمارا اصل ایسیٹ ہے. اسی لیے یہ لوگ اپنے ٹیم جو بلڈ اپ ایک بار کر لیں پھر اس کو توڑتے نہیں ہیں. میمنز کے یہاں آپ کو شاذ و نادر ہی کہیں یہ سننے میں آئے گا کہ انہوں نے کسی آدمی کو نوکری سے فارغ کیا، ایکسیپٹ کہ کہیں کوئی غیر اخلاقی ایکٹیویٹی ہو جائے، کسی امپلائی کی انٹیگریٹی کا سوال آ جائے تو وہ بھی وارننگ دے کے اس کو اصلاح کی کوشش کرنے کے بعد فارغ کریں گے، ورنہ فارغ نہیں کرتے. تو میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ ایک زبردست قسم کا ویژن ان کا ہے کہ ہمارا اصل ایسیٹ ہماری ورک فورس ہے، جو ٹیم ہے ہماری. وہ جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں، کبھی آپ ان لوگوں کو دیکھیے، انہوں نے زور دیا ہے ٹیم بلڈنگ پر. آپ نے تباہی کا راستہ پوچھا، اب آپ اسے ریورس کر لیجیے. وہ لوگ جو سیٹزم میں بلیو کرتے ہیں، تمام چیزیں اپنے پاس سمیٹ کے رکھتے ہیں اور اپنی ورک فورس کی قدر نہیں ہے ان کو، وہ بالآخر تباہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کوئی کیس اسٹڈی اٹھا کے دیکھ لیجیے، جہاں دیکھیں گے کہ کوئی ادارہ گیا، اس کے جو میجر کنٹریبیوٹری فیکٹر ہوگا تباہی کا، وہ یہ ہوگا کہ انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کے پاس کام کرنے والے لوگ کتنے امپورٹنٹ ہیں. دوسری چیز، شاید ہم مسلمان اللہ پہ چونکہ یقین رکھتے ہیں، کل کی فکر نہیں ہوتی ہمیں، اس لیے ہم اچھے فائنینس مینیجر نہیں ہوتے کبھی. سوائے اس کے کہ جو ایکسیپشن کیسز ہیں، لائک ہمارے جو گورنر جنرل تھے غلام محمد، وہ ایک ایکسیپشنل کیس تھا، وزٹ تھا بندہ. ان ایکسیپشنس کو چھوڑ دیجیے، ایسی اور کئی ایک ایکسیپشنس ملیں گی، لیکن جنرلی ہم اچھے فائنینس مینیجر نہیں ہوتے. ہمارے یہاں ایک ناکامی کی وجہ کیا بنتی ہے، اور یہ ہمارے اپنے ملک میں ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے جائے گا کہ ایک ادارہ ہے، اس کی ری ویمپنگ کے لیے
فرض کر لیجیے، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ 100 ملین روپیز چاہیے، ہم شاید 100 ملین کی جگہ 200 ملین انویسٹ کر دیں گے اس میں، لیکن کریں گے میل پیس میل میں جائے گا، وہ پیس میل میں جب ہم انجیکٹ کرتے ہیں پیسہ، وہ ڈاؤن دا ڈرین چلا جاتا ہے، ڈیلی ایکسپینسز میں کنزیوم ہوتا جائے گا، ادارہ وہیں کا وہیں کھڑا رہے گا۔ پی آئی اے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ پی آئی اے کے ساتھ ہم نے یہی کچھ کیا ہوا ہے کہ جتنے پیسے کی اس کو ضرورت ہے کہ ایک دم سے انجیکٹ کیا جائے اور اس کو دوبارہ کھڑا کر لیا جائے، دوبارہ سے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کے پھر ارن کر کے اس کو پے بیک کرتے ہیں۔ ہم اس کو پیس میل میں فیڈ کرتے ہیں، وہ ان کے روزمرہ کے ایکسپینسز میں نکل جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے ان کی ریکوائرمنٹ ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے، وہ ایک باٹم لیس پٹ بن جاتی ہے آرگنائزیشن۔ جتنا پیس میل میں آپ اس میں انجیکٹ کرتے جائیے وہ کنواں کبھی نہیں بھرے گا۔ لیکن جو مینجمنٹ کے صحیح اچھے لوگ ہیں، کبھی آپ ان کو دیکھیے، اگر 100 ملین روپیز کی انویسٹمنٹ چاہیے کمپنی کو دوبارہ سے شکل دینے کے لیے، وہ 125 ملین رکھیں گے، 25 ملین ریزرو میں ڈال دیں گے، 100 ملین ان ون گو انجیکٹ کریں گے اور وہ ادارہ دوبارہ سے کھڑا ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم جو تباہی کا نسخہ آپ پوچھ رہے ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ ہم اپنے اداروں میں ریزرو بلڈ نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ذرا سے حالات ڈاواڈول ہو جائیں، ہماری فائنینشیل حالت پتلی ہونے لگتی ہے۔ ٹھیک سر، بڑا ضروری ہے کہ ہم تباہی سے بچانے کے لیے ریزرو ضرور بلڈ کریں۔ تو اور اس طرح بہت سے فیکٹر ہیں، یہ تو میں نے وہ میجر بتائے جو ہم عام طور پہ غلطی کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک سر، کہ ایک تو ٹیم، اس کی قدر نہیں ہے ہمیں، ٹھیک ہے سر، ہم ان کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، حالانکہ سب سے بڑا ایسٹ کسی بھی ادارے کا اس کی ٹیم ہے۔ نمبر 1 پہ یہ ہے۔ نمبر 2 پہ فائنینشیل مینجمنٹ ہماری بڑی کمزور ہے، ٹھیک سر، اس کے پیچھے شاید ایک کہیں یہ فیکٹر کام کرتا ہے، بحیثیت مسلمان ہمیں کل کی فکر نہیں ہوتی، وہ چیز اثر انداز ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک سر۔